دوستو مسلمہ کا نام مسلمہ بن سمامہ بن کبیر بن حبیب حنفی ہے۔ اس کی کنیت ابو شامہ ہے۔ یہ طویل العمر جھوٹا نبی ہے۔ عربوں کے ہاں کہاوت مشہور ہے، مسلمہ سے بھی بڑا جھوٹا۔ یہ شخص یمامہ کی ایک بستی جسے آج کل حبیلہ کہا جاتا ہے میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا۔ یہ بستی نجد میں وادی حنیفہ میں عینہ کے قریب واقع ہے۔ جاہلیت میں اس نے اپنا لقب الرحمن رکھا، پھر یہ یمامہ کا رحمان کے لقب سے مشہور ہوا۔ مسلمہ نے عرب و عجم کا دورہ کیا، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے کرتب سیکھے، جیسا کہ درباروں کے مجاور، شعبدہ باز، جادوگر، لکیر شناس، کاہن اور جنوں پر قبضے کے دعوے دار عامل لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے مختلف شعبدہ بازیاں اور کرتب دکھاتے ہیں۔ اس کی انہی شعبدہ بازیوں میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ظاہراً کٹے ہوئے پروں والے پرندوں کے پر جوڑ کر دکھاتا اور انڈے کو بوتل میں ڈال کر عجیب و غریب تماشے دکھاتا تھا۔ جس وقت مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ مسلمہ لوگوں کو مکہ بھیجتا، وہ قرآن سیکھ کر آتے اور اسے سناتے، پھر وہ قرآن کی طرز پر اپنا کلام ترتیب دیتا اور کبھی وہی قرآن لوگوں کو سناتا اور دعویٰ کرتا کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مسلمہ کذاب کی ہلاکت کا واقعہ بتائیں گے اور اس مارکے میں جن جن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے شہادت کا رتبہ پایا ان کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جھوٹے نبوت کے دعوے دار اسود انسی کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو دوستو انتہائی اہم ہے، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے دوستو اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے مسلمہ کذاب کے بارے میں۔ دوستو جب 9 ہجری میں اسلام جزیرہ عرب کے کونے کونے میں پھیل گیا، اس وقت بنو حنیفہ کا وفد مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ مسلمہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں مسلمہ بھی اس وفد میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بنو حنیفہ سے آیا تھا۔ وہ لوگ مسلمہ کو چھپا کر لائے تھے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حاضر ہوا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ چھڑی بھی مانگو تو میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آپ سے نبوت میں شرکت یا آپ کے بعد خلافت کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، بنو حنیفہ کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، مسلمہ اس میں شامل نہیں تھا۔ وہ اپنی قوم کے سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے رہ گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطیات تقسیم کیے تو دیگر لوگوں کی طرح اس کا بھی حصہ دیا اور انہیں فرمایا، بلا شبہ وہ تم سے زیادہ برا نہیں ہے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ وہ ان کے سامان کی حفاظت کے لیے رکا ہوا تھا۔ پہلی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمہ اس قدر مشکوک آدمی تھا کہ وفد کو اسے چھپانا پڑا۔ وہ اپنے دل کے اسرار اور چہرے کے آثار چھپا رہا تھا۔ یقیناً مسلمہ کی زندگی ایسی ہی پر اسرار تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ تم سے زیادہ برا نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم میں سے بہترین آدمی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، تم سب برے ہو اور وہ تم سے زیادہ برا نہیں ہے بلکہ وہ تمہارے جیسا ہی ہے۔ پھر وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ بنو حنیفہ کی اکثریت شریر تھی اور مسلمہ شر و فساد میں ان سب کا سردار تھا۔ جب بنو حنیفہ کا وفد واپس اپنے علاقے یمامہ پہنچا تو مسلمہ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شراکت کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے یہ دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی بنیاد پر کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ تم سے برا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ جو چیز چاہتا حلال یا حرام قرار دے دیتا، اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اس پر قرآن اترتا ہے۔ مثلاً یقیناً اللہ نے حاملہ پر بڑا انعام کیا، اس کے پیٹ اور جسم کی جھلی سے دوڑنے بھاگنے والا بچہ پیدا کیا، پھر ان میں کچھ مر جاتے ہیں اور مٹی میں چھپا دیے جاتے ہیں اور کچھ وقت مقررہ تک باقی رہتے ہیں،
اور اللہ ہی اعلانیہ اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ مسلمہ کذاب کے خرافات میں سے یہ بھی تھا، اے 2 مینڈکوں کی بیٹی مینڈکی، تو ٹر ٹر کرتی رہ، تیرا سر پانی میں ہے اور تیری دم مٹی میں ہے، تو پانی پینے والے کو نہیں رکتی اور نہ پانی کو گدلا کرتی ہے۔ مسلمہ کذاب نے قرآن مجید کا اسلوب چرا کر اس کے معنی تبدیل کر کے اور انہیں مسخ کر کے بدنما صورت میں پیش کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ مثلا اللہ پاک ہے، جب زندگی آئے گی تو تم کیسے زندگی گزارو گے اور آسمان کے بادشاہ کی طرف چڑھو گے، پس اگر رائی کا ایک دانہ بھی ہوتا تو اس پر بھی ایک گواہ ہوتا، وہ سینے کی باتوں کو جانتا ہے اور اکثر لوگوں کے لیے اس میں ہلاکت ہے۔ یہ بےہودہ اور بے ربط کلام کسی سے بھی پوشیدہ نہیں تھا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے مسلمہ کذاب سے ملے تو اس نے ان سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان دنوں کیا نازل ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ان پر سورہ العصر نازل ہوئی ہے۔ یہ بات سن کر مسلمہ کہنے لگا، مجھ پر بھی ایسی ہی صورت نازل کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے، اے وبر، تیرے 2 کان اور 1 سینہ ہے اور باقی تیرا سارا جسم حقیر، بے ہنگم اور بے ڈول ہے۔ اس کی یہ بکواس سن کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تجھے خوب جانتا ہوں کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمہ کذاب کے اس مذمومہ قرآن پر تعلیق پر چڑھاتے ہوئے فرمایا، مسلمہ کذاب کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنی بےہودہ گوئی سے قرآن مجید کا مقابلہ کر لے گا، لیکن وہ اتنا خائب و خاسر ہوا کہ اس دور کے ایک بت پرست کو بھی اپنی ہزلیات کا قائل نہ کر سکا۔ امام ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمہ کذاب کا یہ کلام جو اس کے باطل دعوے کے مطابق قرآن تھا، اتنا گھٹیا اور بےہودہ کلام ہے کہ اس پر غور و فکر کرنا بھی سراسر وقت کا ضیاع ہے۔ ہم نے اس کے کلام کا ایک نمونہ صرف اس لیے نقل کیا ہے تاکہ قاری کو اس سے یہ حیرت انگیز آگہی حاصل ہو کہ اس کلام نے گھٹیا ہونے کے باوجود لوگوں کو گمراہ کیا۔ 210 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ملعون مسلمہ کا خبث باطن کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نبوت میں برابر کا شریک ہے۔ اس خط کا مضمون یہ تھا، مسلمہ رسول اللہ کذاب کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ اما بعد، بے شک آدھی زمین ہماری ہے اور آدھی قریش کی ہے، لیکن قریش انصاف نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب لکھوایا جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر کیا۔ اس کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام۔ اما بعد، بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، انجام پرہیزگاروں ہی کا اچھا ہے اور ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر سلامتی ہو۔ مسلمہ کذاب نے اپنا خط 2 آدمیوں کو دے کر بھیجا تھا، ان میں سے ایک مذکورہ ابن نواحہ تھا، جبکہ دوسرے کا نام کا اندراج نہیں کیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط سنایا گیا تو آپ نے ان دونوں سے پوچھا، مسلمہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو مسلمہ کہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اگر سفیروں کو قتل نہ کیے جانے کا دستور نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ دوستو، حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر مسلمہ کذاب کے پاس گئے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب گرامی مسلمہ کے حوالے کیا تو اس نے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ مسلمہ کذاب نے پھر پوچھا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بہرا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے یہ سوال بار بار پوچھا اور ہر بار حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی باطل نبوت کی تصدیق سے انکار کرتے رہے، اور صفاق و کذاب مسلمہ اپنی باطل نبوت کا اقرار کرانے کے لیے رہ رہ کر ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا۔ ادھر حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے حصول کی تمنا سے سرشار ہو کر صبر و ثبات کے پہاڑ بنے رہے
حتیٰ کہ ان کا ایک ایک عضو باری باری کاٹ دیا گیا اور وہ مسلمہ کذاب کے سامنے ہی شہید ہو گئے۔ اب ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ملاحظہ کیجئے کہ آپ مسلمہ سفارتی آداب اور ملکی دستور کا کس قدر لحاظ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفیروں کو قتل نہیں کرتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی سخت جھگڑالو، کافر اور دشمن کیوں نہ ہوتے۔ وہ آپ کے سامنے اپنے کفر کا برملا اظہار کرتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سفارتی تحفظ فراہم کرتے تھے۔ اس شائستہ طرز عمل کے مقابلے میں باطل نبوت کے دعوے دار ملعون مسلمہ کذاب کی بہمیت دیکھیے کہ یہ ظالم انسانیت کے ادنیٰ ترین تقاضوں سے بھی نا آشنا تھا۔ اسے مسلمہ سفارتی آداب کا بھی کوئی پاس لحاظ نہیں تھا۔ وہ ملکی قوانین اور معاہدوں سے یکسر نابلد اور اندھا تھا۔ اس نے سفیر کو صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ انہیں بدترین انداز میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے انتہائی اذیت سے دوچار کیا۔ اسلام اور جاہلیت میں یہی نمایاں فرق ہے کہ اسلام معاہدوں اور انسانیت کا احترام کرتا ہے اور جھگڑے کے وقت بھی پوری شرافت و متانت اور احترام انسانیت کا مظاہرہ کرتا ہے، جبکہ کفر صرف فساد فی الارض اور خواہشات کی پیروی ہی کا نام ہے، اس کے سوا وہ کچھ نہیں جانتا۔ دوستو، بنو حنیفہ میں مسلمہ کذاب کی باطل تحریک زور پکڑ گئی اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہونے اور اسے قبول کرنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ اسی دوران رجال بن غفہ حنفی بھی اس کے فتنے کا شکار ہو گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی، وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے قرآن سیکھا تھا اور چند سورتیں حفظ بھی کر لی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسلمہ کذاب کے پیروکاروں کو راہ راست پر لانے اور لوگوں کو اس گمراہ کن فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ شخص مسلمہ کذاب کے پاس پہنچتے ہی بدبخت ہو گیا۔ اس نے جھوٹ پر کمر باندھ لی اور لوگوں کے سامنے مسلمہ کے حق میں یہ جھوٹی گواہی دینی شروع کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کو نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ اس طرح یہ بدبخت مسلمہ کذاب سے بڑھ کر لوگوں کے لیے فتنہ باز ثابت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں رجال بن غفہ کے برے انجام کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ان میں رجال بن غفہ بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، بے شک تمہارے مابین ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس کی ایک داڑھ جہنم میں احد پہاڑ سے بڑی ہوگی۔ بعد میں اس جماعت والے سب لوگ فوت ہو گئے، صرف میں اور رجال باقی رہ گئے۔ میں اس پیشین گوئی سے ہمیشہ ڈرتا رہتا تھا، حتیٰ کہ رجال نے مسلمہ کے ساتھ مل کر اس کی نبوت کی تائید شروع کر دی۔ اس طرح اس شخص کا فتنہ مسلمہ کذاب کے فتنے سے بھی زیادہ گمراہ کن ثابت ہوا۔ دوستو، یمامہ میں مسلمہ کذاب کے ارتداد کی خبروں سے وہاں کے سچے اور ثابت قدم مسلمانوں کے احوال چھپ گئے ہیں۔ خاص طور پر مسلمہ کذاب کی قوم بنو حنیفہ کے مسلمانوں کی خبریں تو بالکل دب کر رہ گئی ہیں۔ بہت سے جدید محققین نے ان مسلمانوں کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا جو اس پرفتن دور میں ثابت قدم رہے اور جنہوں نے مسلمہ کذاب کے فتنے کے خلاف اسلامی حکومت کے لشکروں کی بھرپور مدد کر کے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ آئیے آپ کو چند انہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان میں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بھی ہے۔ ابن عاصم بیان کرتے ہیں، یمامہ میں ثابت قدم رہنے والے مسلمانوں میں سے ایک حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بنو حنیفہ کے مشہور سردار ہیں، اسی لیے جب بنو حنیفہ کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش قدمی کی خبر ملی تو وہ ان کے گرد جمع ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے بڑوں میں ایک بلند مرتبہ شخصیت تھے۔ وہ نہایت عقل مند اور صاحب بصیرت اور فہم و فراست کے حامل سردار تھے۔ وہ مسلمہ کذاب کے ارتداد کے سخت مخالف تھے اور مسلمہ کذاب کے پیروکاروں سے فرماتے تھے، اے بنو حنیفہ، تمہارا بھلا ہو، میری بات سنو، ہدایت پا جاؤ گے، میری بات مانو، سیدھی راہ پر گامزن ہو جاؤ گے۔ خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے، ان کی نبوت اور رسالت میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ مسلمہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، اس کے مسجع کلام اور جھوٹ سے دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کا قرآن سن رکھا ہے،
جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے تمہارے پاس لائے اور انہوں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب، خوب جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مسلمہ کذاب کی بکواس کو اس عالی کلام سے کیا نسبت؟ تم اپنے معاملات پر غور کر لو، مبادا یہ شخص تمہیں بھٹکا دے۔ آگاہ رہو، میں آج رات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ میں ان سے اپنی جان، اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کے لیے امان حاصل کر لوں گا۔ سیدنا ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کی قوم کے ہدایت یافتہ لوگوں نے کہا، ابو عامر، یقین جانیے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات کو اپنے ساتھ بنو حنیفہ کے چند افراد سمیت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے امان طلب کی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو امان دے دی۔ الکلائی کے بیان کردہ روایت میں حضرت ثمامہ کا یہ فرمان بھی نقل ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا کوئی شراکت دار نہیں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ اس روایت میں مسلمہ کذاب کے جعلی قرآن کا ایک حصہ بھی آیا ہے تاکہ اس کی ہرزہ سرائی کی مثال واضح ہو جائے۔ اے مسلمہ کذاب، واپس آ جا، ضد نہ کر۔ ارے کہاں تو اور کہاں نبوت؟ تو ہرگز نبوت میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو نے وحی الہی میں اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور تیری خواہش دیوانے کا خواب ہے۔ تیری قوم نے تجھے دھوکے میں رکھا ہے کہ وہ تیری حفاظت کرے گی، حالانکہ اگر حضرت خالد ان کے پاس آ گئے تو وہ تجھے بے یار و مددگار چھوڑ دے گی۔ پھر تو آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی پائے گا، نہ زمین میں گھسنے کے لیے کوئی سرنگ۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کی تھی اور اس فتنے کا قلعہ کما کرنے کے لیے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلمہ کذاب کی طرف پیش قدمی اور معرکہ یمامہ کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اسد، غطفان اور مالک بن نویرہ کے فتنوں سے فارغ ہو کر یمامہ روانہ ہو جائیں۔ حضرت شریق فزاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں جنگ بزاخہ میں شریک تھا۔ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور یہ خط لکھ کر دیا، حمد و ثنا کے بعد مجھے تمہارے پیغامبر کے ذریعے خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بزاخہ کی جنگ میں کامیابی عطا کی ہے۔ تم نے غطفان اور بنو اسد کو شکست دی ہے، مجھے اس کی اطلاع مل گئی ہے اور اب تم یمامہ جا رہے ہو۔ یہی میرا حکم تھا۔ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرتے رہنا، اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان سے ایک والد کی طرح شفقت کا سلوک کرنا۔ خالد بن ولید، خبردار، بنو مغیرہ کے فخر و تکبر سے بچنا۔ بے شک میں نے تمہارے تقرر میں اس شخص کی بات رد کر دی ہے جس کی بات میں کسی معاملے میں رد نہیں کرتا۔ جب تم بنو حنیفہ سے جا ملو تو غور و فکر سے کام لینا، کیونکہ ان جیسی قوم سے تمہارا واسطہ نہیں پڑا۔ وہ سب تمہارے خلاف ہوں گے، ان کا علاقہ بھی وسیع ہے۔ جب تم ان کے علاقے میں پہنچو تو خود کمان کرنا۔ میمنہ یعنی دائیں فوج اور میسرہ یعنی بائیں فوج کا الگ الگ امیر مقرر کرنا، گھوڑ سوار دستے کا بھی امیر مقرر کرنا، اپنے ساتھ شریک اکابر صحابہ کرام، مہاجرین و انصار سے برابر مشورہ کرتے رہنا، ان کے فضل و شرف کا پورا لحاظ کرنا۔ پھر جب تمہاری دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو، وہ اپنی صفوں میں کھڑے ہوں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہاری تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ تیر کے مقابلے میں تیر، نیزے کے مقابلے میں نیزہ اور تلوار کے مقابلے میں تلوار لانا، قیدیوں کو قتل کر دینا، مرتدوں کی خوب خون ریزی کرنا، خبردار میری حکم عدولی نہ کرنا۔ والسلام علیکم۔ یہ خط حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، انہوں نے اسے پڑھا اور کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مرتدوں کے خلاف جنگ کے لیے یمامہ روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو تیار کیا۔ انصار کی قیادت حضرت خالد بن قیس بن شماس کو سونپی۔
اور رستے میں ملنے والے مرتدوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے لیے ایک لشکر جرار اس وقت کے جدید ترین اسلحے سے مسلح کر کے بھیجا تاکہ وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت پناہی کر سکے اور کوئی دشمن پیچھے سے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو زک نہ پہنچانے پائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے میں موجود مرتد اعرابیوں کے ساتھ بھی جنگ کی اور انہیں دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ سجا کے آخری دستوں کو شکست سے دوچار کیا، پھر یمامہ کی طرف بڑھ گئے۔ جب مسلمہ کذاب کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر ملی تو وہ یمامہ کی ایک جانب اقربہ کے مقام پر لشکر بند ہو گیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو بلایا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنگ پر اکسایا۔ اہل یمامہ تیار ہو کر آ گئے۔ اس نے میمنہ اور مائسرہ پر محکم بن طفیل اور رجال بن غفہ اپنے جھوٹے گواہ کو امیر مقرر کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اقربہ اور شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر اس حال میں پیش قدمی کی کہ لشکر اسلامی کے ہر اول دستے کے امیر شرحبیل بن حسنہ تھے، جبکہ میمنہ اور مائسرہ کے امیر بالترتیب حضرت زید بن خطاب اور ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مرتدین کا ایک ہر اول دستہ 40 یا 60 گھڑ سواروں پر مشتمل تھا۔ وہ مجاع بن مرارہ حنفی کی قیادت میں گزرا۔ وہ بنو تمیم اور بنو عامر سے اپنا انتقام لینے کی غرض سے گیا تھا۔ وہ واپسی اپنی قوم کی طرف آ رہا تھا کہ مسلمانوں نے اسے دستے کو گرفتار کر لیا۔ جب انہیں خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انہوں نے معذرت کی، مگر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی معذرت قبول نہیں کی۔ مجاع کے علاوہ تمام فوجیوں کی گردنیں اڑا دینے کا حکم دیا۔ مجاع کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر لیا۔ اسے اس کے جنگی فن اور مہارت سے استفادے کے لیے باقی رکھا۔ وہ بنو حنیفہ کا سردار اور بڑے مقام و مرتبے والا آدمی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب مجاع کی زیر کمان دستے کو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا، اے بنو حنیفہ، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک نبی ہم میں سے ہوگا اور ایک نبی تم میں سے ہوگا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں قتل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تمہیں ہماری اطلاع کب ملی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں آپ کی کوئی اطلاع نہیں ملی، ہم تو بنو عامر اور بنو تمیم وغیرہ سے اپنا بدلہ لینے کی غرض سے گئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی اس بات کو تسلیم نہ کیا، بلکہ انہیں مسلمہ کذاب کا جاسوس گردانا، اس لیے ان سب کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حضرت خالد سے کہا، اگر تم کل اہل یمامہ کے ساتھ بھلائی یا برائی کا ارادہ رکھتے ہو تو ہمارے رئیس مجاع کو زندہ رہنے دو۔ چنانچہ اس کے علاوہ باقی سب قتل کر دیے گئے۔ مجاع بن مرارہ بنو حنیفہ کا سردار تھا، نہایت معزز اور مقبول رئیس تھا۔ حضرت خالد جب بھی کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے، مجاع کو بلاتے، اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے اور گفتگو کرتے۔ ایک دن انہوں نے اس سے کہا، مجھے اپنے نبی مسلمہ کے بارے میں بتاؤ، وہ تمہیں کون سا قرآن پڑھاتا تھا؟ کیا تمہیں اس میں سے کچھ یاد ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے کچھ یاد ہے، اور پھر کچھ رجزیہ شعر سنائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ وہ اشعار سن کر اٹھے اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مار کر بولے، اے مسلمانوں، اللہ کے دشمن کی سنو، وہ کس طرح قرآن مجید کے مقابلے میں شعر کہتا ہے۔ پھر فرمایا، اے مجاع، تیری بربادی ہو، میں تو تجھے بڑا عقل مند سردار سمجھتا تھا، ذرا اللہ کی کتاب قرآن مجید سن اور پھر اللہ کے دشمن کی جسارت کا بغاؤ مطالعہ کر۔ پھر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت تلاوت کی۔ اس پر مجاع نے کہا، ہاں، ایک بحرینی شخص مسلمہ کا کاتب تھا، مسلمہ نے اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا، کوئی دوسرا شخص اس کا ہم پلہ نہیں۔ وہ کاتب ہمارے پاس آ کر کہتا تھا، اہل یمامہ تمہاری خرابی ہو، اللہ کی قسم تمہارا یہ نبی کذاب ہے، امید نہیں کہ تم مجھے اس بارے میں جھٹلاؤ گے، بلا شبہ تمہیں میرے مقام و مرتبے کا اچھی طرح علم ہے، اللہ کی قسم مسلمہ تم سے جھوٹ بکتا ہے، اس نے باطل پر تمہاری بیعت لی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اس بحرینی شخص کا کیا نام ہے؟ مجاع نے کہا، وہ بھاگ گیا، وہ مسلسل یہی بات دہراتا رہا حتیٰ کہ مسلمہ کو اس کی خبر ہو گئی۔ اس نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی، وہ فوراً نکل بھاگا اور بحرین چلا گیا۔ حضرت خالد نے پھر فرمایا، اچھا آگے چلو۔
اس خبیث کے مزید جھوٹ سناؤ۔ بجا نے اس کے مزید رجزیہ شعر سنائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، افسوس، یہ کلام تمہارے نزدیک حق تھا اور تم اس کذاب کی تصدیق کرتے تھے۔ اس نے جواب دیا، اگر وہ ہمارے نزدیک سچا نہ ہوتا تو کل تمہارے مقابلے میں 10,000 کا لشکر تلواریں چمکا کر نہ آتا۔ وہ تم سے خونریز جنگ لڑے گا اور جس کی موت پہلے ہی لکھی ہے وہ مر جائے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تب اللہ تعالیٰ ہی تمہارے مقابلے کے لیے ہمیں کافی ہوگا۔ وہ اپنے دین کو عزت دے گا کیونکہ تم اس سے لڑائی لڑو گے، تم لوگ اسی کے دین کے درپے ہو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب ان کے اللہ پر ناقابل تسخیر ایمان اور یقین کامل کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان اور اس حقیقت پر مکمل یقین کہ وہ اپنے دین کی ضرور مدد کرے گا، یہی وہ دو خوبیاں تھیں جنہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جنگی فنون چمکا دیے تھے اور مارکہ آرائی کی بے مثل قیادت کا جوہر تابدار پیدا کر دیا تھا۔ جنگ بزاخہ والے دن ان کے ہاتھ سے 2 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ وہ اپنے دل کو ایمان باللہ کے نور سے منور رکھتے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت پر اعتماد کرتے تھے۔ اسی اعتماد کی وجہ سے ان کی نظر میں ان کا دشمن ہیچ اور بے وقت ہو جاتا تھا اور دشمن کے دل پر ان کی ہیبت چھا جاتی تھی۔ شاندار فتح یابی اور دشمن کو بدترین شکست دینے کا یہی اصلی طریقہ ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی پلان اس طرح ترتیب دیا کہ پہلے دشمن کے خلاف نفسیاتی جنگ برپا کی جائے اور بعد میں تلواروں کی لڑائی لڑی جائے۔ لہٰذا انہوں نے زبید بن لبید کو اہل یمامہ کے سردار ماحکم بن طفیل کے پاس بھیجا، جو کسی زمانے میں ان کا دوست تھا۔ انہوں نے زیاد کو یہ کام سونپا کہ ماحکم بن طفیل کو کسی نہ کسی طرح مسلمہ سے توڑ دو۔ حضرت خالد نے زیاد کو تاکید کی، تم جا کر اسے ایسی باتیں سناؤ کہ وہ مسلمہ کے لشکر سے الگ ہو جائے۔ چنانچہ زیاد نے ماحکم کو کچھ اشعار لکھے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے، اگر گھڑ سوار پیاسے نیزوں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے تو اہل یمامہ پر ایسی ہولناک بربادی چھا جائے گی جو ان سے کبھی نہ ٹلے گی۔ اللہ کی قسم، تم سے یہ گھوڑے اس وقت تک نہیں مڑیں گے جب تک تم اہل حجر یعنی قوم سمود یا قوم عاد کی طرح تباہ و برباد نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ عمیر بن صالح یشکری کے پاس بھی گئے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے اپنی قوم سے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ وہ بڑے پختہ اور راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا، اپنی قوم کو جا کر سمجھاؤ۔ وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں کہا، خالد رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے پاس مہاجرین اور انصار کا لشکر لے کر آئے ہیں۔ میں نے ایسی قوم دیکھی ہے کہ اگر تم ان پر غالب آنے کی کوشش کرو گے تو وہ مرد الہی سے تم پر غالب آ جائیں گے۔ اگر تم ان پر عددی فوقیت لے جانے کی کوشش کرو گے تو وہ تم پر اللہ کی امداد سے حاوی ہو جائیں گے۔ تم ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اسلام ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور شرک پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے۔ ان کا صاحب سچا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور تمہارا صاحب کذاب ہے۔ ان کے ساتھ ایمان و یقین اور تمہارے ساتھ فریب کاری ہے، لہٰذا ابھی موقع ہے، سنبھل جاؤ، سمجھ جاؤ، ابھی تلوار میان میں اور تیر ترکش میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار سونت لی جائے اور تیر برسا دیے جائیں۔ بعد ازاں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نفسیاتی جنگ کی اس مہم میں خود بھی شریک ہو گئے۔ آپ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر ان کی قوم کے پاس گئے، انہیں ہتھیار ڈالنے کی نصیحت کی اور ان کے جنگی جنون کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شراکت دار کوئی نبی یا رسول نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہاری طرف ایک ایسا آدمی بھیجا ہے جو اپنے اور اپنے باپ کے نام سے منسوب نہیں، اسے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مزید بے شمار تلواریں چمک رہی ہیں، لہٰذا تم اپنے معاملے پر خوب اچھی طرح غور کر لو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تیر بہدف جنگی تدبیر کی تھی۔ آپ دشمن کو کمزور نہیں سمجھتے تھے اور میدان جنگ میں مکمل تیاری اور احتیاط کے ساتھ ساتھ اترتے تھے، بادہ ان کا دشمن دھوکہ دیتے ہوئے اچانک ان پر حملہ آور ہو جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود نہیں سوتے تھے، دوسروں کو سلا دیتے تھے، رات کے وقت مسلح رہتے تھے اور دشمن پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ مسلمہ کذاب کے ساتھ مقام اقربا پر جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے ہرول دستے کا امیر مقنف بن زید کو مقرر کیا اور اس کے بھائی حریث کو مارکے کے بارے میں ضروری معلومات جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ کیونکہ مارکے کا وقت قریب تھا اور لشکر کو مرتب کرنا ضروری تھا، چونکہ یہ جنگ نہایت خطرناک تھی، اس لیے اس کے مطابق ضروری ترتیبات اور تیاریاں بھی نہایت اہم تھیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا علم عبداللہ بن حفص بن غانم کے پاس تھا، پھر ان کے بعد حضرت سالم مولا ابو حذیفہ کو ملا، اور یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جنگوں میں علم کا بلند اور اس کا سرنگوں ہونا فتح و شکست میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جیسا کہ عرب کہتے تھے، جب علم سرنگوں ہو جائے تو لشکر کو شکست ہو جاتی ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مارکے میں حضرت شرحبیل بن حسنہ کو آگے بھیجا اور لشکر کو 5 دستوں میں تقسیم کر دیا۔ ہرول دستے کا امیر خالد مخزومی، میمنہ پر ابو حذیفہ، میسرہ پر شجاع، قلب پر زید بن خطاب اور گھڑ سوار دستے پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا۔ سامان پیچھے رکھا، اسی دستے میں خیمے اور عورتیں بھی تھیں۔ یہی مارکے سے پہلے آخری ترتیب تھی۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں مسلمہ کذاب کی ہلاکت کا۔ دوستو اس موقع پر جب مسلمہ کذاب اپنے لشکر سے باغیچے میں پناہ گزین ہو گیا تھا، حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے مسلمانوں، مجھے دیوار کے اوپر سے باغ کے اندر پھینک دو تاکہ میں تمہارے لیے اس باغ کے دروازے کھول سکوں۔ مسلمانوں نے انہیں ڈھال پر بٹھا کر نیزوں کے ذریعے اوپر اٹھایا اور اندر پھینک دیا۔ انہوں نے دروازے پر مامور پہرے داروں کو قتل کر کے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان اس دروازے سے اندر گھس گئے، پھر انہوں نے دیگر دروازے بھی کھول دیے۔ مرتدوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب مرتدوں کو یقین ہو گیا کہ ان کی موت آ گئی ہے، حق غالب آ گیا اور ان کا باطل دم توڑ گیا۔ مسلمان مسلمہ کذاب تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک دیوار کے شگاف میں یوں کھڑا ہوا تھا جیسے وہ گندمی رنگ کا اونٹ ہو۔ وہ کسی ساتھی کی تلاش میں تھا تاکہ اس کا سہارا لے سکے۔ اس کے پاس جب اس کا شیطان آتا تھا تو اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس وقت وہ غصے کے مارے پاگل ہو رہا تھا اور اس کی باچھوں سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وحشی بن حرب جو جبیر بن مطعم کے غلام تھے اور جنہوں نے زمانہ کفر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہ تیزی سے آگے بڑھے۔ انہوں نے تاک کر اپنا برچھا مارا اور مسلمہ کے جسم کے آر پار کر دیا۔ پھر حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ آگے بڑھے۔ انہوں نے تلوار کے وار سے اسے بالکل ٹھنڈا کر دیا۔ وہ نیچے گرا تو ایک عورت نے محل کے اوپر سے آواز لگائی، ہائے حسینوں کے امیر کو کالے غلام نے قتل کر دیا۔ اس مارکے میں باغیچے کے اندر 10,000 جنگجو قتل ہوئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 21,000 تھی۔ مسلمانوں میں سے 600 یا 500 مجاہدین شہید ہوئے، واللہ عالم۔ شہداء میں کبار صحابہ کرام اور قبائل کے سردار بھی شامل تھے۔ حضرت خالد باہر نکلے تو مجاع بن مرارہ اپنی زنجیروں میں لڑکھڑاتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حضرت خالد اسے مقتول افراد دکھانے لگے تاکہ وہ مسلمہ کو پہچانے۔ جب وہ رجال بن غفہ کے پاس گزرے تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا یہی مسلمہ ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، اللہ کی قسم یہ اس سے بہت بہتر تھا، یہ رجال بن غفہ ہے۔ سیف بن عمر کہتے ہیں، پھر وہ ایک زرد رو چپٹی ناک والے شخص کے پاس سے گزرے تو مجاع بولا، یہ ہے تمہارا مطلوبہ شخص۔ حضرت خالد نے فرمایا، اچھا، اسی شخص کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں برباد کیا۔ پھر حضرت خالد نے گھڑ سوار کو یمامہ کے چاروں طرف بھیج دیا تاکہ وہ ارد گرد کے علاقوں اور قلعوں میں موجود قیدی اور مال جمع کر کے لے آئیں۔ دوستو، اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی داستان شہادت کا اگر ذکر کیا جائے تو حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جنگ یمامہ والے دن سب سے پہلے زخمی ہونے والے مجاہد تھے۔ انہیں کندھوں اور دل کے درمیان ایک تیر لگا، وہ شدید زخمی ہو گئے۔ انہوں نے تیر نکال دیا لیکن اس طرح ان کے بائیں جانب کا بدن کمزور پڑ گیا۔ انہیں مسلمانوں کے معسکر میں پہنچایا گیا۔ جب جنگ بھڑک اٹھی اور مسلمان اپنے خیموں میں معسکر کی طرف لوٹے تو حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زخم کی وجہ سے نڈھال پڑے تھے۔ اسی دوران انہوں نے حضرت معاذ بن عدی کی پکار سن کر وہ کہہ رہے تھے، اے انصاریو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ یہ کہہ کر حضرت مان قوم سے آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو عقیل بھی ساتھیوں کے ساتھ جانے کے لیے اٹھے تو ایک مسلمان مجاہد نے کہا،
اے ابو عقیل، آپ میں جنگ لڑنے کی قوت نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اعلان کرنے والے نے میرا نام لے کر منادی کی ہے۔ ان سے عرض کیا گیا، منادی نے ان انصار کو بلایا ہے جو زخمی نہیں ہیں۔ اس پر حضرت ابو عقیل فرمانے لگے، میں انصار کا فرد ہوں، اس لیے میں ضرور جاؤں گا، چاہے مجھے گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر ہی جانا پڑے۔ انہوں نے اپنی پیٹی باندھی اور دائیں ہاتھ میں تلوار لے کر تیار ہو گئے۔ پھر منادی کرنے لگے، اے انصار کی جماعت، یوم حنین جیسا زوردار حملہ کرو۔ تو وہ سب جمع ہو گئے اور زبردست مجاہدانہ جذبے کے ساتھ شہادت یا کامیابی کے میدان میں کود پڑے، حتیٰ کہ انہوں نے دشمن کو باغیچے میں بند کر دیا۔ اس حملے میں حضرت ابو عقیل کا ہاتھ کندھے سے کٹ گیا اور ان کے جسم پر 14 مہلک زخم پائے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس سے گزرے جبکہ وہ شدید زخمی حالت میں گرے ہوئے تھے اور ان کی آخری ہچکیاں نکل رہی تھیں۔ انہوں نے آواز دی، ابو عقیل۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے لبیک کہا اور بھاری آواز سے پوچھا، آخری فتح کس کی ہوئی؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خوش ہو جائیے، اللہ کا دشمن مارا گیا ہے۔ اس پر حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ ابو عقیل پر رحم فرمائے، وہ زندگی بھر شہادت کی جستجو میں رہے۔ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین صحابہ میں سے ہیں۔ اور دوستو، صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ صحابیات رضوان اللہ اجمعین بھی اسی طرح سے جنگوں میں جرأت و بہادری کے ساتھ شرکت کرتی تھیں اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی تھیں۔ حضرت نصیبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے ساتھ یمامہ میں گئی تھیں۔ وہ جنگ میں براہ راست شریک ہوئیں۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ بنو حنیفہ کے دجال کے قتل ہونے تک اپنا اسلحہ نہیں اتاریں گی۔ اللہ کے فضل سے ان کی قسم پوری ہو گئی۔ مسلمہ کذاب قتل ہو گیا اور وہ مدینہ منورہ لوٹ آئیں۔ ان کے جسم پر تیر، تلوار اور نیزے کے 12 زخم لگے تھے۔ یہ سارے زخم اس جلیل القدر صحابیہ کی شرف و منزلت کی دلیل ہیں جنہوں نے مسلمان خواتین کے لیے اپنے دین اور عقیدے کے دفاع میں شاندار مثال قائم کی۔ اس مارکے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نصیبہ کی خصوصی دیکھ بھال کی۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب جنگ ختم ہو گئی اور میں اپنے خیمے میں واپس آ گئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس ایک طبیب لے کر آئے۔ اس نے گرم تیل سے میرا علاج کیا۔ اللہ کی قسم، اس سے مجھے اپنا بدن کٹنے سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارا بہت خیال رکھا، میری تیمارداری کی، ہمارا حق خوب ادا کیا اور ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر خوب عمل کیا۔ دوستو، ہم آپ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی ناکام کوشش کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں نبوت کے ایک اور جھوٹے دعوے دار بدبخت اسود انسی کی ہلاکت کے بارے میں۔ اسود انسی کا نام ابہلا بن کعب بن غوث اور کنیت ذوالخمار یعنی چادر والا تھی، کیونکہ وہ ہر وقت چادر سے امامہ باندھے رکھتا تھا اور اسے اس کے چہرے کی سیاہی کی وجہ سے اسود کہا جاتا تھا۔ وہ ایک طاقتور آدمی تھا، لمبے تڑنگے جسم کا مالک تھا، بہت بہادر، شعلہ نوا، خطیب، جادوگر، ماہر کاہن اور شعبدہ باز سمجھا جاتا تھا۔ وہ عجیب و غریب تماشے دکھاتا اور لوگوں کو چرب زبانی کے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔ وہ لوگوں کو اپنا تابع بنانے کے لیے زر کثیر بھی صرف کرتا تھا۔ حجۃ الوداع سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی خبر پھیلتے ہی اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے خود کو رحمان الیمن یعنی یمن کا رحمان کہلوانا شروع کر دیا تھا، جیسا کہ مسلمہ کذاب خود کو یمامہ کا رحمان کہلواتا تھا۔ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار بھی نہیں کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس صحیق اور شقیق یا شریک نامی 2 فرشتے وحی لے کر آتے ہیں۔ اپنے دعوے سے پہلے اس نے اپنا معاملہ مخفی رکھا، وہ خاص لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتا رہا۔ پھر اچانک اس نے دعوی نبوت کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس کے سب سے پہلے پیروکار اس کے اپنے قبیلے والے انسی لوگ تھے۔ پھر اس نے مزہج قبیلے والوں کو خط لکھا تو ان کے عوام اور اقتدار کے بھوکے چند زعماء نے اس کی دعوت قبول کر لی۔
چنانچہ اس نے قبائلی عصبیت کو ہوا دی، کیونکہ وہ خود بھی انسی تھا اور انس مزج قبیلے ہی کی شاخ تھی۔ اہل نجران سے بنو حارث بن کعب نے، جو کہ مسلمان تھے، اسود کو پیغام بھیجا کہ ہمارے قبیلے میں آؤ تاکہ ہم تمہاری دعوت سن سکیں۔ اسود آیا تو یہ سب اس کے پیروکار ہو گئے، کیونکہ یہ لوگ برضا و رغبت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس طرح ان کے بعد قبیلہ زبید، عود، مسلیہ اور حکم بن سعد العشیرہ کے لوگ اس کے پیروکار بنتے گئے۔ وہ کچھ عرصہ نجران میں قیام پذیر رہا۔ عمر بن مادی کرب زبیدی اور قیس بن مکشو مرادی کے شامل ہونے سے اس کا جتھا مضبوط ہو گیا۔ پھر یہ فروہ بن میسک مرادی اور عمر بن حزم کو شکست دے کر ان کے علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس پر سینا پر قبضے کا بھوت سوار ہو گیا، تو وہ 6 یا 700 گھڑ سواروں کے ساتھ سینا پر حملہ آور ہو گیا، جن کی اکثریت بنو حارث بن کعب اور انس قبیلے والوں کی تھی۔ چنانچہ یہ لشکر اہل سینا کے ساتھ صف آرا ہوا۔ ان کا امیر شہر بن بازان فارسی تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ مسلمان ہوا تھا۔ ان کا آمنا سامنا سینا سے باہر شعوب کے مقام پر ہوا۔ شدید خونریز جنگ ہوئی، شہر بن بازان شہید ہو گیا اور اہل سینا شکست کھا گئے۔ اسود نے راسخ العقیدہ مسلمانوں کو اذیت ناک سزائیں دیں۔ اس نے ایک مسلمان کو، جس کا نام نعمان تھا، گرفتار کر لیا اور اس کا ایک ایک عضو کاٹ کر اسے شہید کر دیا۔ اس کی وحشت ناک سزاؤں سے بچنے کے لیے اس کے زیر تسلط علاقوں کے مسلمانوں نے تقیہ سے کام لیا۔ اسود کے غلبے سے آزاد مسلمانوں نے نئے سرے سے صف بندی کی اور اپنی قوت کو مجتمع کیا، جیسا کہ فروہ بن میسک مرادی نے آسیہ نامی جگہ میں پناہ لی۔ پھر دیگر مسلمان بھی اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھ کر اسود انسی کے بارے میں اطلاع دی۔ اس طرح فروہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فتنے سے آگاہ کیا۔ اسی دوران حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضر موت میں سکاسک اور سکون قبائل کے علاقوں میں اکٹھے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان پر قائم رہنے والوں کو خطوط لکھے کہ وہ اسود انسی کے ارتداد کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور اسے خفیہ تدبیر یا براہ راست حملہ کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمیر اور ہمدان کے بعض سرکردہ افراد کو بھی خطوط ارسال کیے کہ وہ متحد ہو کر اسود انسی کے خلاف ابنا یعنی یمن کے مسلمان باشندوں کی مدد کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وبر بن یخنس کو فیروز دلیمی، جشیمش دلیمی کی طرف بھیجا۔ حضرت جریر بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذلکرہ حمیری اور ذلزلیم حمیری کی طرف روانہ کیا، اور اقرا بن عبداللہ حمیری کو ذلزود اور ذی مران ہمدانی کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کے بدوؤں اور دیگر اہل علاقہ کو بھی خطوط لکھے۔ حارث بن عبداللہ جہنی کو اپنی وفات سے قبل یمن بھیجا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر یمن ہی میں موصول ہوئی تھی۔ مصادر سے یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن عبداللہ جہنی کو یمن کی کس جانب یا کس خاص مقام کی طرف بھیجا تھا۔ ممکن ہے انہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف روانہ کیا گیا ہو، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خط موصول ہوا تھا، اس میں آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اسود انسی کو قتل کرنے کے لیے لشکر بھیجو، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور طاہر بن ابی حالہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملا تھا کہ اسود انسی کو دھوکے سے یا فوجی حملے کے ذریعے سے قتل کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خطوط کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا جن کی طرف آپ نے یہ خطوط ارسال کیے تھے۔ وہ آپ کی زندگی میں اور وفات کے بعد بھی اسلام پر پختہ رہے۔ ان میں سے کوئی مرتد یا متزلزل نہیں ہوا۔ حمیر اور ہمدان کے سرداروں نے اپنے تعاون اور مدد کے لیے ابنا کو خط لکھے۔ عین اسی وقت اسود انسی کے فتنہ ارتداد کا مقابل کرنے کے لیے اہل نجران بھی ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ اس وقت اسود انسی کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ اہل ہمدان، اہل حمیر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض یمنی زعماء کے درمیان مسلسل خط و کتابت جاری رہی۔
ممکن ہے کہ ابنا اور فروہ بن میسک کے مابین بھی خط و کتابت ہوئی ہو، کیونکہ اسود کو قتل کرنے میں اس کا کردار بھی شامل ہے۔ تاہم اسود انسی کے مقابلے میں سب سے پہلے عامر بن شہر ہمدانی آیا۔ اس طرح اسود انسی کو قتل کرنے کے لیے یمن میں تمام اسلامی قوتیں جمع ہو گئیں۔ یہاں یہ بات بھی بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ وہ سب اسود کے قتل پر متفق تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اسود انسی کو قتل کرتے ہی یہ فتنہ جڑ سے ختم ہو جائے گا اور اس کے پیروکاروں کو کوئی پناہ گاہ نہیں مل سکے گی۔ اس لیے انہوں نے ابنا کے اس پلان پر اتفاق کیا کہ داخلی امور کی مضبوطی سے پہلے وہ کوئی کارروائی نہ کریں۔ ابنائے فیروز اور دازویا اسود انسی کے خلاف قیس بن مخشوح مرادی کے ساتھ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ شخص اسود انسی کا کمانڈر تھا، لیکن باہمی چپکلش کی وجہ سے اسود سے ناراض اور خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اسود انسی کی بیوی آزاد الفارسیہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ یہ شہر بن بازان کی بیوی اور فیرز الفارسی کی چچا زاد بہن تھی۔ اسود کذاب نے اس کے خاوند کو قتل کر کے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، چنانچہ یہ بھی اپنے دین کو ان جاہلی درندوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے پورے عزم کے ساتھ کوشاں ہو گئی۔ اس نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس طاغوت کو دھوکے سے قتل کرنے کا پروگرام بنایا جو خود کو الہ بنائے پھرتا تھا۔ اسی نے مسلمانوں کے لیے اسود کو اس کے بستر پر قتل کرنے کی راہ ہموار کی۔ جب اسود قتل ہو گیا تو اس کا سر قلم کر کے اس کے پیروکاروں کے ہجوم میں پھینک دیا گیا، جس سے ان پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ فرار ہو گئے۔ جس رات اسود قتل ہوا اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا، گزشتہ رات انسی قتل ہو گیا ہے، اسے مبارک خاندان کے ایک مبارک شخص نے قتل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون ہے؟ آپ نے جواب دیا فیروز کامیاب ہو گیا۔ اسود انسی کو قتل کرنے کے پلان کی وضاحت ڈاکٹر صلاح الخالدی نے اپنی کتاب سورمن جہاد الصابحہ میں بیان کی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے ان جہادی کارروائیوں کی تفصیل بیان کی ہے جو صحابہ کرام کے مخصوص گروہ نے پایہ تکمیل کو پہنچائی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیروز دلیمی کو سنا کا امیر مقرر کیا اور انہیں تقرر کا پروانہ بھیج دیا۔ آپ نے قیس بن مخشوح کو امیر مقرر نہیں کیا کیونکہ وہ اسود انسی کا مخلص ساتھی رہ چکا تھا۔ اس نے اسود کا ساتھ قبائلی عصبیت یا سرداری کے حصول کے لیے دیا تھا، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصول یہ تھا کہ جو مرتد ہو چکا ہو اس سے ملکی امور چلانے میں مدد نہیں لی جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے دازویا، جشیمش اور قیس بن مخشوح کو فیروز کا معاون مقرر کیا۔ اس بات سے قیس کی نیت خراب ہو گئی اور اس نے ابنا کے تینوں زوما کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ دازویا کو وہ براہ راست یا کسی کو حکم دے کر قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ فیروز کو اس کی سازش کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنے ننیال کے پاس خولان میں پناہ گزین ہوا۔ قیس نے قبائلی عصبیت کو ہوا دے کر بعض قبائلی سرداروں کو ابنا کے خلاف جمع کرنے کی کوشش کی۔ انہیں یہ باور کرایا کہ یہ لوگ زبردستی تم پر حکمرانی کر رہے ہیں اور وہ تمہارے زوما کو قتل اور باقی لوگوں کو جلا وطن کرنا چاہتے ہیں، لیکن مذکورہ سردار غیر جانبدار رہے اور قیس یا ابنا کے ساتھ شامل نہ ہوئے۔ انہوں نے قیس کو جواب دیا، تو ان کا ساتھی ہے اور وہ تیرے ساتھی ہیں۔ جب قیس ان سرداروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے اسود انسی کے شکست خوردہ فوجیوں کے ساتھ ساز باز شروع کر دی۔ وہ سنا، نجران اور الحج میں قیام پذیر تھے۔ قیس نے ان سب کو ملنے کا کہا تاکہ وہ سب مل کر ابنا کو جلا وطن کرنے کے منصوبے میں کامیاب ہو سکیں۔ اہل سنا کو ان کی جتھا بندی کا کوئی علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ ان شکست خوردہ لشکریوں نے اہل سنا کو گھیر لیا۔ پھر قیس نے ابنا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کی جلا وطنی کا پروگرام شروع کیا جا سکے۔ فیروز دلیمی نے خولان پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قیس کے کرتوت لکھ بھیجے۔ خط ملتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان زعماء کو خطوط بھیج دیے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے تھے۔ خط کا مضمون بڑا واضح تھا۔ ابنا کے دشمنوں کے خلاف ابنا کی مدد کرو، ان کے مخالفین کا گھیراؤ کرو، فیروز کی فرمانبرداری کرو، اس کے ساتھ مل کر جد و جہد کرو
بے شک میں نے اسے امیر مقرر کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پلان کے دو مرکزی ہدف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منہج کو جنگی پلان بنایا کیونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شام روانہ ہو چکا تھا اور خلیفہ رسول کو اس کی آمد کا انتظار تھا تاکہ یمامہ، بحرین، عمان اور تمیم میں فتنہ ارتداد کے مقابلے کے لیے آسانی ہو، کیونکہ فتنے کی یہ لہر یمن میں موجود فتنے سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ یمن کے فتنوں کا علاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط اور پیغامبروں کے ذریعے سے کر لیا تھا۔ دوسرا ہدف اسلام پر ثابت رہنے والوں کو موقع فراہم کرنا تھا کہ وہ اپنے اسلام کی سچائی کے مزید براہین دیکھ لیں اور ثبات و یقین میں مزید پختہ ہو جائیں۔ ایسا کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی، کیونکہ وہی مسلمانوں کے مسؤول اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اقرار اسلام کے ذمہ دار تھے، خصوصاً جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط ارسال کیے تھے۔ انہیں اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خطوط بھیج چکے تھے اور وہ لوگ اسلام پر قائم رہے تھے۔ فیروز دلیمی نے بعض قبائل سے رابطہ کر کے ان سے مدد کی اپیل کی۔ ان میں سر فہرست بنو عقیل بن ربیہ بن عامر بن ساسا تھے۔ پھر یہی اپیل قبیلہ عق سے بھی کی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاہر بن ابی حالہ کو اور مسروق عقی کو بھی خط لکھا تھا۔ قبیلہ عق اور اشریوں کے درمیان ابناء کی مدد و تعاون کا معاہدہ بھی تھا، چنانچہ یہ سب لوگ اپنی اپنی جانب سے نکلے۔ انہوں نے فتنے کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کیں اور قیس کی طرف سے ابناء کو یمن سے جلا وطن کرنے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے ابناء کو بچانے کے بعد سینا پر چڑھائی کر دی۔ وہاں قیس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو وہ سینا سے نکل بھاگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منہج کو جنگی پلان بنایا کیونکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شام روانہ ہو چکا تھا اور خلیفہ رسول کو اس کی آمد کا انتظار تھا تاکہ یمامہ، بحرین، عمان اور تمیم میں فتنہ ارتداد کے مقابلے کے لیے آسانی ہو، کیونکہ فتنے کی یہ لہر یمن میں موجود فتنے سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ یمن کے فتنوں کا علاج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط اور پیغامبروں کے ذریعے سے کر لیا تھا۔ دوسرا ہدف اسلام پر ثابت رہنے والوں کو موقع فراہم کرنا تھا کہ وہ اپنے اسلام کی سچائی کے مزید براہین دیکھ لیں اور ثبات و یقین میں مزید پختہ ہو جائیں۔ ایسا کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی، کیونکہ وہی مسلمانوں کے مسؤول اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اقرار اسلام کے ذمہ دار تھے، خصوصاً جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط ارسال کیے تھے۔ انہیں اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خطوط بھیج چکے تھے اور وہ لوگ اسلام پر قائم رہے تھے۔ فیروز دلیمی نے بعض قبائل سے رابطہ کر کے ان سے مدد کی اپیل کی۔ ان میں سر فہرست بنو عقیل بن ربیہ بن عامر بن ساسا تھے۔ پھر یہی اپیل قبیلہ عق سے بھی کی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاہر بن ابی حالہ کو اور مسروق عقی کو بھی خط لکھا تھا۔ قبیلہ عق اور اشریوں کے درمیان ابناء کی مدد و تعاون کا معاہدہ بھی تھا، چنانچہ یہ سب لوگ اپنی اپنی جانب سے نکلے۔ انہوں نے فتنے کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کیں اور قیس کی طرف سے ابناء کو یمن سے جلا وطن کرنے کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے ابناء کو بچانے کے بعد سینا پر چڑھائی کر دی۔ وہاں قیس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تو وہ سینا سے نکل بھاگا اور اسود انسی کے ساتھیوں کی طرح نجران، سینا اور لہج میں ٹھوکریں کھاتا رہا۔ البتہ وہ عمر بن مادی کرب زبیدی کے ساتھ شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا، چنانچہ وہ سینا دوسری مرتبہ پیغامبروں اور خطوط کے ذریعے امن و امان حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتنے کو اندرونی قوتوں کے ذریعے سے ختم کرنے کی پالیسی پر گامزن رہے۔ مورخین اس پالیسی کو اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو مرتدین کے خلاف برسر پیکار کرنے کی پالیسی کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ تہامہ یمن میں فتنہ ارتداد کے خاتمے میں خلیفۃ المسلمین کی کوششوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ تہامہ کے مسلمانوں مثلاً مسروق عقی وغیرہ نے اپنی قوم کے ساتھ اس فتنے کی سرکوبی کی۔ تہامہ میں فتنہ ارتداد کو ختم کرنے والوں کے سرخیل طاہر بن ابی حالہ تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہامہ کے ایک حصے کا والی مقرر کیا تھا
جو کہ اق اور اشری قبیلوں کا علاقہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عکاشہ بن ثور کو حکم دیا کہ وہ تہامہ میں رہ کر اہل تہامہ کی صف بندی کریں اور نئے احکام وصول ہونے کا انتظار کریں۔ آپ نے بجیلہ قبیلے کی طرف حضرت جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے پختہ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے کر مرتدین کے ساتھ جہاد کریں اور خشم قبیلے کے مرتدین کو بھی تہو دیگ کریں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام نافذ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں صرف چند لوگ ہی آ سکے جنہیں انہوں نے قتل کر دیا اور مفروروں کا پیچھا کیا۔ نجران میں بنو حارث بن کعب کے کچھ افراد اسود انسی کے پیروکار ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ متردد رہے۔ حضرت مسروق عقی ان سے جنگ کے لیے پہنچے تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ انہوں نے بغیر جنگ کیے قبول کر لی۔ چنانچہ مسروق عقی نجران میں رک گئے اور امور حکومت کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ حضرت مہاجر بن ابی امیہ کے آنے تک نجران کے تمام معاملات سدھر چکے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے فتنے کو اندرونی قوتوں کے ذریعے ختم کرنے کی پالیسی کامیاب ہو گئی اور آپ جیش اسامہ کی واپسی کے بعد لشکر روانہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی قندہ کی طرف پیش قدمی کی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمان کے مرتدین کی طرف سے فراغت پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق موہرہ کی طرف چلے گئے۔ ان کے ساتھ 700 گھڑ سوار بھی تھے، جبکہ عمانی قبائل کے جنگجو اس کے علاوہ تھے۔ جب وہ موہرہ کے علاقے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ علاقہ 2 متحارب گروپوں میں منقسم ہے۔ ایک گروپ شخریت کی قیادت میں سمندری ساحلی علاقوں پر قابض ہے تو دوسرا مصباح کی سربراہی میں بلند مقامات پر قابض ہے اور تعداد میں پہلے گروپ سے زیادہ ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ساحلی علاقے والے شخریت نے یہ دعوت قبول کر لی، جبکہ دوسرے گروہ نے اپنی عددی قوت کے گھمنڈ میں یہ دعوت ٹھکرا دی۔ لہٰذا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخریت کی مائیت میں ان سے جنگ کی اور انہیں شکست فاش دے دی۔ مصباح اپنے بے شمار ساتھیوں سمیت قتل ہو گیا۔ حضرت اکرمہ موہرہ میں قیام پذیر ہو کر مسلمانوں کو جمع کرتے رہے۔ جب ان کے معاملات درست ہو گئے تو ان کا امیر مقرر کر دیا، کیونکہ انہوں نے اسلام پر بیعت کر لی تھی، ایمان لے آئے تھے اور امن و سکون سے رہنے لگے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط مل چکا تھا کہ وہ سینا سے آنے والے حضرت مہاجر بن ابی امیہ کے ساتھ مل کر قندہ چلے جائیں۔ لہٰذا وہ موہرہ سے نکل کر ابین آ گئے اور حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ ابین رہتے ہوئے انہوں نے نخا اور حمیر قبائل کو اسلام پر جمع اور ثابت قدم رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابین آنے کا اثر اسود انسی کے لشکریوں پر بھی پڑا، خصوصاً قیس بن مکشو اور عمر بن مادی کرب پر۔ قیس سینا سے فرار کے بعد ابین اور نجران کے علاقوں میں آتا جاتا رہتا تھا، جبکہ اسود انسی کے لشکر الحج کی طرف گامزن تھے۔ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو قیس بن عمر بن مادی کرب سے جا ملا اور یہ دونوں جنگ کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ان میں جلد ہی پھوٹ پڑ گئی اور یہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے جدا ہو گئے۔ جب حضرت مہاجر بن ابی امیہ آئے تو عمر نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے پیچھے پیچھے قیس بن خود سپردگی کے لیے حاضر ہو گیا۔ حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو گرفتار کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خوب ملامت کی، جس پر ان دونوں نے اپنے فعل پر معذرت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا اور یہ توبہ اور اپنی اصلاح کرنے کے بعد لوٹ گئے۔ اس طرح لحج میں موجود مرتد دستوں کے خاتمے میں مشرق سے آنے والے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا کردار بڑا اہم ہے۔ یہ مرتد دستے اس لشکر سے ٹکراؤ کے بعد محض خوف کے مارے ختم ہو گئے، جبکہ شمالی جانب سے ایک اور اسلامی لشکر حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ آئیے دوستو اب آخر میں بات کرتے ہیں
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کی ناکام کوشش کے بارے میں۔ جاہلیت باطل اور کھوٹی ہونے کے باوجود آسانی سے ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جہالت میں وحشیانہ زندگی پائی جاتی ہے، اسی لیے جیسے ہی اس کا واسطہ حق کے ساتھ پڑتا ہے یہ بڑی شدت اور خونخواری سے اپنا دفاع کرتی ہے، اور اس وقت تک ہتھیار نہیں ڈالتی جب تک اس سے بزور قوت ہتھیار نہ ڈلوا لیے جائیں۔ ہتھیار ڈالنے کے بعد بھی جاہلیت حسب طاقت غداری اور بغاوت سے باز نہیں آتی۔ اس کی مثال سلمہ بن عفیر حنفی کا کردار ہے۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بنو حنیفہ سے عام صلح کے بعد انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ مسلمانوں کے خلاف بغض و عداوت کے شعلوں میں سلگ رہا تھا۔ اس نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کی سازش کی۔ اس کا یہ پلان صلح نامے سے عدم اتفاق کی دلیل تھا۔ جب اسے گرفتار کر لیا گیا اور بنو حنیفہ نے وعدہ کیا کہ یہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا تو اس کی جان بخشی کر دی گئی، لیکن کچھ عرصے بعد ہی اس نے یہ معاہدہ توڑ دیا اور زنجیروں سے آزاد ہو کر فرار ہو گیا۔ بنو حنیفہ نے اس کی غداری کے ڈر سے اسے باندھ رکھا تھا، چنانچہ یہ شخص حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے معسکر میں جا گھسا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے للکارا، جس پر بنو حنیفہ ڈر گئے۔ انہوں نے اسے پکڑنے کے لیے اس کا پیچھا کیا اور اسے ایک باغ میں جا لیا۔ اس نے ان پر تلوار سے حملہ کر دیا۔ بنو حنیفہ نے اس پر چاروں طرف سے پتھر برسائے، جس پر اس نے خود اپنی ہی تلوار سے اپنی شاہرگ کاٹ لی اور ایک کنویں میں گر کر مر گیا۔ جاہلیت کے بغض و عداوت اور اپنے باطل نظریات کے دفاع کی ایک نمایاں مثال ہے۔ دوستو، مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے یہ خبر پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو وہ پانی سے لبریز ہو گیا، لہٰذا اس نے بھی ایک کنویں میں اپنا تھوک ڈالا مگر اس کا پانی بالکل خشک ہو گیا۔ ایک اور کنویں میں ڈالا تو اس کا پانی کڑوا ہو گیا۔ اس نے وضو کر کے بقیہ پانی کھجوروں کے ایک باغ میں گرایا تو وہ باغ سوکھ کر اجڑ گیا۔ اس کے پاس بچے لائے گئے۔ اس نے برکت کے مظاہرے کے لیے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ان میں سے کچھ گنجے ہو گئے اور کچھ کی زبانیں توتلی ہو گئیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ مسلمہ کذاب نے دعا کر کے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ شخص مکمل طور پر اندھا ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھا انجام نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب اور اسود انسی کی ہلاکت کا۔ امید ہے دوستو کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔